چڑیا اور چونٹی۔ ایک جنگل میں اونچے درخت پر ایک مائلا چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دل کی اچھی تھی لیکن تھوڑی سی کام چور تھی۔ اسی درخت کے نیچے ایک ملکہ چونٹی اپنی ساتھی چینٹیوں کے ساتھ بل میں رہتی تھی۔ ملکہ، میں دیکھتی ہوں تم لوگ دن بھر کام میں لگے رہتے ہو، ایک دانا پانی لے کر تم اپنی بل میں آ جاتی ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ مائلا بہن، ہم لوگ آنے والے دنوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ موسم ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، بچت بہت ضروری ہے اور بچت کے لیے محنت کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں تو تمہیں بھی مشورہ دوں گی کہ آنے والے دنوں کے لیے تم بھی کچھ کھانا جمع کر لو۔ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اس کے بعد کل کی فکر نہیں کرتے۔ مائلا بہن، مان لو کل موسم بگڑ گیا اور تمہیں باہر جانے کا موقع نہ ملا تو کھانے پینے کا انتظام کیسے کرو گی؟ چڑیا بولی، ہم پرندے ہیں، ذرا بھی موقع ملا تو ہم کھانا جمع کر ہی لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ گرمی کے بعد برسات کا موسم آنے والا تھا۔ آسمان میں بادل گرجنے لگے۔ ملکہ چینٹی نے پہلے سے ہی اپنے کھانے کا انتظام شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر روز لگاتار باہر سے کھانا لا کر بل میں اکٹھا کر لیا کرتی تھی۔ مائلا چڑیا اپنے چڑا اور بچوں کے ساتھ آرام سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہتی تھی۔ چڑیا بولی، یہ ملکہ بھی ہمیشہ پریشانی مول لیتی ہے، خود آرام نہیں کرتی اور باقی چینٹیوں کو بھی کام پر لگائے رکھتی ہے۔ چڑا بولا، ارے ذرا سے بادل کیا دیکھے، یہ سب پریشانی میں ڈوب گئی۔ ابھی 2-4 دن بعد بادل اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد شاید برسات ہو، اس میں ابھی کافی وقت ہے۔ ملکہ نے ان کی آواز سن لی اور رک گئی۔ مائلا بہن، موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وقت رہتے ہی اپنی تیاری کر لی جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنے کھانے کا بندوبست کر لو۔ چڑیا بولی، ہاں، 1-2 دن کے بعد سوچوں گی، ابھی تو 2 دن پورا آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ چڑا بولا، آج کرے سو کل، کل کرے سو پرسوں، اتنی جلدی کیا پڑی ہے جب جینا ہے پرسوں۔ اس طرح چڑا نے بھی مائلا کا ہی ساتھ دیا۔ دونوں اپنی عادت سے مجبور سستی ڈال کر آرام کرتے رہے۔ کھانا کھا لیا اور کھلا دیا، کھانے کی بچت کچھ بھی نہیں کی۔ دوسرے دن صبح ہی بادل گرجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ مائلا چڑیا نے موسم کے بارے میں ایسی امید نہیں کی تھی۔ اب وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی اور تیز بارش میں کھانے کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی برستا ہی گیا۔ یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہم تو بھوک برداشت کر لیں گے لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ ملکہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم سستی ڈال کر بیٹھے رہے اور کھانا جمع نہیں کیا۔ اب کیا کیا جائے؟ پانی رکنے والا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد مائلا نے دیکھا کہ چینٹیوں کی لمبی قطار درخت پر چڑھ رہی ہے۔ سبھی چینٹیوں کے منہ میں دانے تھے۔ سب سے آگے ملکہ چونٹی تھی۔ وہ سب دانے لے کر مائلا کے گھونسلے تک پہنچ گئی۔ سب نے اپنے دانے گھونسلے میں رکھنے شروع کر دیے۔ چڑا اور مائلا دیکھتے ہی رہ گئے۔ مائلا بہن، خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ، اور آنے والے دنوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وقت ملتے ہی تم بھی کھانے کا انتظام کر لو۔ ہاں ملکہ بہن، تم نے صحیح کہا تھا، ہمیں کھانے کی بچت کرنی چاہیے تھی۔ آج سستی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، تم نے ہمیں کھانا دیا، دیکھو کتنے پیار سے بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ کھانا اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ مائلا بہن، ہم تمہارے پڑوسی ہیں، پڑوسی کا ساتھ نبھانا اور اس کی مدد کرنا دوسرے پڑوسی کا فرض ہوتا ہے۔ مائلا کو ملکہ کی باتیں بہت اچھی لگی اور اس دن سے دونوں پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ایک دن ایک چھپکلی درخت کے نیچے آ گئی۔ وہ آس پاس کے کیڑوں مکوڑوں کو کھا رہی تھی۔ وہ ملکہ کے بل کے پاس پہنچ گئی۔ مائلا نے اسے دیکھ لیا۔ چڑیا بولی، ملکہ بہن، تم بل سے باہر مت آنا اور دوسروں کو بھی باہر مت آنے دینا۔ باہر ایک چھپکلی بیٹھی ہے
میں ابھی اس کا انتظام کرتی ہوں۔ مائلا اپنے چڑا کو لے کر نیچے اتر آئی۔ چڑا بولا، اے چھپکلی، لگتا ہے کہ تو بھول کر ہماری گلی آ گئی ہے۔ اب چپ چاپ پتلی گلی سے نکل جا، ورنہ اوپر بھیج دوں گا۔ یہاں میری سہیلی اپنی ساتھیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ چھپکلی بولی، میں تو یہاں گھومنے ٹہلنے آئی تھی، کچھ دیر بعد چلی جاؤں گی، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، پہلے میں اپنی بھوک مٹاؤں گی۔ چڑیا بولی، بھوک کی بچی، بھاگ جا یہاں سے، ورنہ تیرے سر پر 100 زخم کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر چڑا اور چڑیا نے اپنی چونچ سے چھپکلی پر وار کرنا شروع کر دیا۔ ارے باپ رے، میں تو مر گئی رے، میرے سر میں سوئیاں چبھا رہے ہیں، یہ دونوں تو مجھے مل کر مار ہی ڈالیں گے، مجھے معاف کرو بھائی، میں بھاگ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر چھپکلی جو بھاگی کہ بھول کر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چڑیا بولی، ملکہ بہن، اب باہر آ جاؤ، مصیبت بھاگ گئی ہے، اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، اگر وہ لوٹنے کا سوچے گی بھی تو اسے ہماری چونچ کی مار یاد آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مائلا بہن۔ ارے ملکہ، یہ تو پڑوسی کا فرض ہے۔ چینٹی بولی، چلو اسی بات پر منہ میٹھا ہونا چاہیے۔ رانی اپنی ساتھیوں کے ساتھ شکر کے دانے لے کر درخت پر آ گئی اور سبھی نے بڑے پیار سے منہ میٹھا کیا۔ اس طرح مائلا اور ملکہ کی دوستی ہمیشہ چلتی رہی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سستی کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے اور ہر مشکل وقت میں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی چاہیے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.